بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یوسی لرننگ ٹیوب کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، آج میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں KPK پولیس کانسٹیبل ٹیسٹ کا دوسرا حصہ۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹیسٹ ایٹا کے ذریعے لیا گیا ہے اور یہ ایٹا ٹیسٹ کا پارٹ B کا ایک پورشن ہے۔ چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں کہ وہ ہمارے چینل یوسی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ٹیسٹ شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 تھا ویورز، ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو ڈیش کے لیے کام کرتی ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے اور ہیومن رائٹس کے لیے یہ کام کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس کریکٹ آپشن بنے گا یہاں پر انسانی حقوق۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل میں ڈیش مسلم ممالک میں خانہ جنگی چل رہی ہے۔ تو یہاں پر ABCD آپشن ہے۔ یمن میں بھی دوستو، شام اور لیبیا، ان تینوں ممالک میں خانہ جنگیاں چل رہی ہے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن بنے گا آپشن D، مندرجہ بالا تمام۔ سوال نمبر 3 ہے ویورز، وہ اسم جس میں زمانی یا وقت کے معنی پائے جائے اسی کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پر آپ نے ویورز سوال پر غور کرنا ہے، زمانی یا وقت کے معنی۔ تو کریکٹ آپشن ہے اس کا آپشن C، اس میں ظرف زمان، اس میں زمانے یا وقت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو C والا آپشن ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز یہ باقی اسم بھی یاد رکھیں، اس میں صوت، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، صوت آواز کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جیسا کہ چر چر، چو چو، میاؤ میاؤ، ٹک ٹک وغیرہ ہو، ایسی آوازیں ہو تو اس کو اس میں صوت کہیں گے۔ جبکہ اس میں آلہ، جس میں کسی آلے یا اوزار کا ذکر ہو جیسے کہ چاقو، چھری وغیرہ، اور اس میں مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا پایا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے ویورز، ایسی نظم جس میں صحابہ کرام، بزرگان دین یا اولیاء اللہ کے کمالات، خوبیوں اور مراتب کا بیان ہو، کیا کہلاتا ہے؟ تو دوستو اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ آپشن D کریکٹ ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، صفت اور موصوف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ تو ویورز صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ آپشن A ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 6 ہے، The staff was not accustomed dash the harsh behavior of their boss۔ اس کا مطلب ہے کہ سٹاف جو ہے اپنے باس کی رویے سے خوش نہیں ہے۔ تو یہاں پر پریپوزیشن، یہ 4 الفاظ دی گئے ہیں with by at to، تو کریکٹ پریپوزیشن بنے گا to۔ The staff was not accustomed to the harsh behavior of their boss۔ کویسچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس انگلش کا، The chairman said I will hold meeting tomorrow at 10 AM۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چوز دا کریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ۔ تو یہاں پر ویورز میں آپ کو ایک سمپل سا طریقہ بتاؤ کہ آپ اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کس طرح کنورٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اوپر فقرے کو دیکھیے، The chairman said I will۔ تو دوستو will کی جگہ would آئے گا، hold meeting tomorrow، tomorrow کی جگہ نیکسٹ ڈے آئے گا۔ تو آپشن A کریکٹ بنے گا، The chairman said that he would hold meeting next day at 10 AM۔ کویسچن نمبر 8 ہے ویورز، چوز دا کریکٹ سینٹینس۔ صحیح جملے کا انتخاب کرنا ہے۔ تو پہلا والا فقرہ ہے ہاؤ بگ یور فیملی، یہ غلط ہے۔ دوسرا ہے ہاؤ مینی پیپل آر ان یور فیملی، تو یہ آپشن ٹھیک ہے، آپشن B کریکٹ ہے یہاں پر۔ کویسچن نمبر 9 ہے، موسیٰ بن نصیر کی کس مسلمان سپہ سالار نے مدد کی؟ طارق بن زیاد نے۔ آپشن A ٹھیک ہے اس میں۔ کویسچن نمبر 10 ہے ویورز، چوز دا کریکٹ سینٹینس۔ تو یہاں پر صحیح جملہ پہلا والا لکھا ہے I always wanted to being a singer، یہ been جو ہے یہاں پر یہ غلط ہے۔ دوسرا ہے I always wanted to be a singer، یہ ٹھیک ہے، آپشن B کریکٹ ہے یہاں پر۔ کویسچن نمبر 11 ہے، غزوہ احد میں کتنی مسلمان شہید ہوئی؟ تو ویورز غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئی تھی اور غزوہ احد 3 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ کویسچن نمبر 12 ہے ویورز، یہ صاف نظر نہیں آ رہا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں،
यहाँ पर लिखा है सिलसिला चिश्तिया के बानी कौन है। तो व्यूअर्स याद रखिए, सिलसिला चिश्तिया के बानी ख्वाजा माइनुद्दीन थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है, हर साल यकम डैश को दुनिया में यौम वालिदैन मनाया जाता है। तो ये याद रखिए व्यूअर्स, हर साल यकम जून को दुनिया भर में यौम वालिदैन मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है हमारे पास, इस्तिआरा की लुग़वी मानी क्या है। तो व्यूअर्स याद रखिए, इस्तिआरा की लुग़वी मानी उधार लेना है। ऑप्शन ए ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, द कमेटी हैज़ प्रपोज्ड अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन डैश द मैटर। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड बनेगा हमारे पास इनटू। द कमेटी हैज़ प्रपोज्ड अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। इन्वेस्टिगेशन जो है व्यूअर्स तफ्तीश को कहा जाता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी, इनटू द मैटर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है व्यूअर्स, हज़रत अली ने अपना दारुल खिलाफा मदीना से किस शहर मुंतकिल किया। ऑप्शन ए ठीक है दोस्तों, कोपा को। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर नहीं है व्यूअर्स, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ लिखा है हेपाटाइटिस डैश की बीमारी है। तो व्यूअर्स हेपाटाइटिस जो है ये जिगर की बीमारी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शेर में रदीफ से पहले आने वाली हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं। तो व्यूअर्स इन हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो व्यूअर्स ये रहा KPK पुलिस ईटा टेस्ट का दूसरा हिस्सा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए।